السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ میرا نام ہے سعدیہ شہرینہ اور کچھ ٹائم پہلے ہی میں نے تجوید کورس مکمل کیا الحمدللہ، اور ایک بیچ کو پڑھا بھی چکی ہوں۔ اور اب یہ سوچا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس گھر بیٹھ کے بھی موبائل پہ ٹائم نہیں دے سکتے، اپنا کورس واٹس ایپ پہ بھی نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے ایسا کچھ کورس ڈیزائن کیا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے ہی تجوید کورس کو مکمل کر سکیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ اسٹوڈنٹس سوچتے ہیں کہ تجوید کورس کیوں کیا جائے، تو اس کا آنسر کیا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ قرآن کا حق ہے کہ اس کو اس طریقے سے ہی پڑھیں جس طریقے سے وہ نازل کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اسے نازل کیا گیا اس طرح سے اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو اس طریقے سے پڑھیں جس طرح سے وہ نازل کیا گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ علم تجوید سیکھنا فرض کفایہ ہے اور اس پر عمل کرنا فرض عین ہے۔ کیا ہے کہ یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم تجوید سیکھے اور اس کو جو ہے وہ اسی طریقے سے عمل میں لائے، اور اپنی جو قرآن مجید ہے اس کو تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے پڑھے۔ ادروائز جو ہے ہمارے جو گناہ ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے، جو ہماری نیکیاں ہیں وہ گناہوں میں کنورٹ کس طریقے سے، کیونکہ جب ہم لفظ ہی غلط پڑھتے ہیں تو اس کا کیا ثواب ملنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے تجوید کورس کو بہت جو ہے وہ امپورٹنس ہے، اور وہ اس وجہ سے ہی کرنا چاہیے کہ ہماری جو تجوید ہے وہ بہترین ہو جائے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ علم تجوید کا موضوع کیا ہے، تو اس کا آنسر یہ ہے کہ حروف تعجی ہیں اس کے موضوع، ٹھیک ہے۔ تو اور وہ کون کون سے ہیں؟ الف سے لے کر یا تک، ان کی ٹوٹل جو تعداد ہے وہ ہے 29۔ الف سے دیکھیں، الف ہے، با ہے، تا ہے، ثا ہے، جیم، پھر اسی طریقے سے یا تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹوٹل 29 حروف بن جاتے ہیں، ان کی مخارج، ان کی صفات سب کی جو ہے وہ الگ الگ ہیں، تو وہ ہم اس کورس میں انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ نیکسٹ ہے جی قرآن مجید کی غرض و غایت کیا ہے، یعنی قرآن مجید کا یہ جو تجوید ہے اس کا کیا مقصد ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تصحیح حروف، یعنی حروف کو عمدگی سے ادا کرنا، خوبصورتی سے اس کو سنوار کے ادا کرنا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جو انسان قرآن مجید کو خوش آوازی سے نہیں پڑھتا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا جو غرض ہے، جو مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ حروف کی تصحیح کر دینا، اس کو عمدگی سے ادا کر دینا۔ نیکسٹ ہے تجوید کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ لغوی معنی ہے سنوارنا، تجوید کا لغوی معنی کیا ہے؟ سنوارنا، اور اصطلاحی معنی ہے حروف کو ان کے مخارج سے تمام صفات کے ساتھ بلا تکلف ادا کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے جی؟ تجوید کا لغوی معنی ہے جی سنوارنا، یعنی کسی چیز کو خوبصورتی سے ادا کر دینا۔ تو جب ہم حروف کو ان کی مخارج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو وہ سنور جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو بس یہی معنی ہے تجوید کا۔ تو جب وہ خوبصورت ہو جاتا ہے تو جب ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے ہیں تو اسی کو ترتیل کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی تجوید کی فضیلت کیا ہے۔ تو اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ہے کہ یہ علم تمام علوم سے افضل ہے کیونکہ اس کا تعلق کلام اللہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ باقی تمام جو علوم ہیں وہ دنیاوی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو علم ہے یہ کلام اللہ سے ریلیٹڈ ہے، اس وجہ سے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، اس کو ٹھہر ٹھہر کر خوبصورتی سے پڑھیں۔ تو یہی اس کی سب سے زیادہ فضیلت کا پوائنٹ ہے۔ نیکسٹ ہے جی قرآن مجید کو خلاف تجوید پڑھنے کی وعید کیا ہے، یعنی اگر ہم قرآن مجید کو خلاف تجوید یعنی تجوید کے بغیر پڑھیں تو اس کی سزا کیا ہے۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قرآن کو خوش آوازی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی مسلمان ہی نہیں،
کیونکہ ہم سب تو مسلمان ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پھر وہ نکل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن کو خوش آوازی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اس پہ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو اسی طریقے سے پڑھتے ہیں جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ الحمدللہ یہ سرٹیفکیٹ مجھے کورس کے مکمل ہونے پہ ادارے کی طرف سے دیا گیا تھا۔ اس کے بعد میں ایک بیچ کو پڑھا بھی چکی ہوں الحمدللہ، اور مزید پڑھا رہی ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ وہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ جو کام نہیں کر سکتے باقاعدہ فکس ٹائم کے اکارڈنگ، تو وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کورس کو کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کا لیسن لے سکتے ہیں، ایک لیسن کے اینڈ پہ دوسرا لیسن لے سکتے ہیں، اس طریقے سے وہ کام اپنا کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کو تلاوت کی پریکٹس کروانی ہوگی انشاءاللہ تعالی، وہ کسی بھی قاری یا ٹیچر کے پاس بیٹھ کے وہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ کورس جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا ان کا بھی۔ آپ لوگ جو نہیں کر سکتے وہ اس چیز کو آگے شیئر کر دیں تاکہ صدقہ جاریہ ہو جائے، اور کیونکہ میں بھی اسی انٹینشن پہ کام کر رہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ آپ کے پاس ایک آیت بھی ہے تو آپ اس کو آگے پہنچا دو۔ تو الحمدللہ یہ تجوید کورس میری زندگی کا ایک امپورٹنٹ پارٹ تھا، اس وجہ سے میں یہ کوشش کر رہی ہوں کہ اس کو جو اسٹوڈنٹس نہیں اویئر اس چیز سے، وہ اس چیز کو جو ہے وہ اس کا علم حاصل کریں اور اس کے مطابق عمل کریں انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک راستے پہ چلائے، سیدھے راستے پہ چلائے، اور ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے، اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔